الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعند خمسا اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله تكن أمر الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهد فإن كسرة الزهد تميت القلب. رواه الترمذي. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردانشی اسلامی خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ہمارا اور آپ کو صحیح راستہ بتانا، ہدایت کی راہ بتانا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے. رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہیں پاک کرے جبکہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نصیحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری نصیحتیں کی، بہت ساری وصیتیں کی، اور وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں کبھی انفرادی رہی ہیں اور کبھی اجتماعی رہی ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نصیحتیں تو بے شمار ہیں، ہر بات آپ کی، ہر عمل آپ کا ہمارے لیے نصیحت ہے. سنن ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 5 نصیحتیں ہمیں اور آپ کو کی ہیں. اور یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان 5 نصیحتوں کو قبول کر لے، اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لے، نافذ کر لے، ان 5 نصیحتوں کے اوپر عمل کر لے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا. اس کی زندگی میں خود اس کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا فائدہ ملے گا اور خلق خدا اور عام انسانوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا. جو نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کی ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ کون شخص ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے اور وہ خود اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس ان باتوں ان نصیحتوں کی تعلیم دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں وہ باتیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور 5 نصیحتیں گنوائی. پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی کہ تم حرام کاموں سے بچو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. پھر کہا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. پھر کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تم مومن بن جاؤ گے. پھر کہا کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. اور آخر میں کہا بہت زیادہ نہ ہنسو, بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہے. وہ ٹکڑا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ یہ جو شخص اس کو سیکھے اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے, یہ پہلا حصہ ہے. اس حصے میں ہمیں اور آپ کو بتایا یہ گیا ہے کہ علم کو پہلے حاصل کیا جائے. علم حاصل ہونے کے بعد جتنا ہمیں علم ہوا اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور جب ہم اور آپ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس علم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. شریعت کا کوئی علم ہمیں معلوم ہوا, ہم نے اس کو سیکھا, اس کے اوپر عمل کیا. ظاہر بات ہے شریعت کے کسی بھی علم پر کسی بھی حکم پر عمل کرنے کا فائدہ ہمیں ملے گا تو اس فائدے کو صرف ہم اور فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری زندگی کا ایک مقصد یہی بتایا ہے. ایک مومن ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا کام یہ ہے کہ خود نیکی کرنا, خود برائی سے بچنا, دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا, دوسروں کو برائی سے بچانا. یہ ایک مومن ایک مسلمان کا کام ہے. اور اس حدیث پاک کے اندر یہ پہلا جو حصہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ انسان خود فائدہ اٹھائے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. ایک مومن خود اپنی ذات میں صالح ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے مصلح ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک مومن خود نیک ہوتا ہے, خود فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے آپ میں صالح ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے مصلح ہوتا ہے. یہ حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے کہ خود ہمیں علم سیکھنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. اس کے بعد اب آئیے ان نصیحتوں کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کی ہے. 5 نصیحتیں کی ہیں. پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, تم سب سے بڑا نیک بن جاؤ گے, سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمارا ذہن, ہمارا دھیان, ہماری توجہ اس طرف کبھی جاتی نہیں ہے. نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے, روزے رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, خوب کرتے ہیں, نیکیاں ہم کرتے ہیں, لیکن برائیوں سے بچنا اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اس حدیث کے بعد میں اسی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ جو گناہ ہیں, جو فواحش ہیں, جو محرمات ہیں, جو منہیات ہیں, ان سے اپنے آپ کو روکنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور سورہ اعراف کے اندر فرمایا اے نبی آپ کہیے لوگوں سے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ
جو ظاہر ہے اور وہ گناہ جو باطن ہے چھپا ہوا ہے، اور والاثم گناہ، والبغی بغیر الحق اور ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، وان تشرک باللہ اور شرک کرنے سے، ان تمام کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لوگوں کو نظر آتے ہیں ہمیں گناہ ہے۔ بعض گناہ تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے کے گناہ ہوتے ہیں، اور رات کے تاریکی کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ ان گناہوں کے بارے میں بتائیے کہ میرے رب نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہم آپ گناہ کر رہے ہیں، صرف ہمیں معلوم، اللہ کو معلوم، کسی تیسرے کو نہیں معلوم، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور گناہ کا معاملہ ایسا ہے، برائی اور نافرمانی کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی گناہ زہر ہے، زہر کی ایک باٹل انسان اگر پیے پھر بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر پیے پھر بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ گناہ بڑا کرے پھر بھی اس کا نقصان ہے، گناہ معمولی کرے پھر بھی اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ گناہ سے بچو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کام ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو روکو، تم اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑے عبادت گزار اور متقی پرہیزگار نیک بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نصیحت کرتے ہیں، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَمْنَ النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ جو نصیحت ہے، یہ دوسری نصیحت، ہر انسان کے دل میں جو ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، ایک طمع ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی جو چاہ ہے، اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی جو ایک لالچ ہے، اور ہر ایک اسی میں آج مگن ہے، ہر ایک کو ایک ہی دکھ سوار ہے، اور ہر آدمی اسی میں باولا ہوئے جا رہا ہے کہ ہمیں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ کسی کے پاس ایک مکان ہے تو ہمیں دو بنانا ہے، کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمیں دو گاڑی خریدنی ہے، کسی کے کاروبار اچھا ہے تو ہمیں اس سے بڑا کاروبار کھڑا کرنا ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ جو لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ طمع ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کرتے ہوئے چلو، آج کے خطبے کا یہی لب لباب ہے، وہ یہ کہ وہ یہ مائنڈ میں سیٹ کرو، دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بٹھاؤ، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا، تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا۔ اللہ نے آپ کو مالدار کروڑپتی بنانا لکھا ہے تو آپ بنیں گے، جب اللہ نے لکھا ہے جب ہی بنیں گے۔ آپ دنوں رات اپنے ساتھ کھپا لو، آپ محنت کر کے بن جاؤ، صبح شام دن رات آپ تھک جاؤ، لیکن جتنا آپ کے تقدیر میں ہے، جتنا آپ کے حصے کی روزی ہے، آپ کو وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ایک پیسہ، ایک چمٹی بھی نہیں ملی۔ تو یہ مائنڈ میں سیٹ کرتے چلو، یہ بات اچھی طریقے سے بتا کے چلو کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جو کچھ دینا چاہے جتنا دیتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کے حصے کا کوئی چھین نہیں سکتا اور کسی دوسرے کے حصے کا آپ چھین نہیں سکتے۔ آپ کے حصے کا کوئی اور لے نہیں سکتا، کسی دوسرے کا حصہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ زخرف میں ایک جگہ فرمایا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ رزق روزی، جتنا مال، جتنا گھر، جتنی گاڑی، جتنا بنگلہ، کس کو کتنا ملنا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے حصے میں بانٹ دیا۔ اور جب اللہ نے بانٹ دیا ہے، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا
نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حصے میں جتنا لکھ رکھا ہے اتنا ہمیں ملے گا، اور مل کر رہے گا، اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا، اور جس وقت میں ملنا لکھا ہے اسی وقت میں ملے گا۔ اس بات پہ ہم اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب اس بات پر ہم راضی ہو جائیں گے ہمارا دل غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے بہت ہی خوبصورت چادر ہدیہ دی۔ آئی وہ عورت، اللہ کے نبی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے نبی آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھا، ابھی آپ اوڑھے ہی تھے، ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی مجھے بہت پسند ہے، آپ مجھے عنایت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، دوسری چادر آپ نے اوڑھی اور وہ چادر اس صحابی کو دے دیا۔ آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں دل کی مالداری، دل کا لینا۔ ابھی ایک عورت نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ کو بھی پسند ہے، آپ کے بدن پر، آپ کے چہرے پر وہ خوبصورتی بڑھا رہی ہو چادر، لیکن ایک شخص آتا ہے اور آپ کا سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی فوراً اس کو لا کے دے دیتے ہیں۔ یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی تو یہ جو آج یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ ہے اور زیادتی کی چاہ ہے، لالچ ہے، اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی انشاءاللہ جب ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ احکام جاری کیے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رشتے دار ہیں اور پڑوسی ہیں ان کے ساتھ سلوک کرو، اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتے دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرو۔ یہ پوری تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے رہنا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے، اب اس کا پڑوسی سے آپ پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے۔ یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دوسرے سے اچھائی کی امید لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا نہیں چاہتے، جو کہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا اچھا نہیں کرے گا۔ تو جب ہم آگے بڑھ کر کے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے تو وہ ہمارا پڑوسی بھی ہمارے ساتھ اس میں سلوک کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے گھر سے کچرے کا ڈسٹ بن نکالتا ہے اور سارا دروازے پہ ڈال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں ہیں، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے تو اتنے ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین بار بار آتے تھے، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ جبرائیل امین اتنا بار آئے پڑوسیوں کے احکام بتانے کے لیے کہ ہمیں تو اس بات کا ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین ہماری جائیداد میں، ہمارے گھر مکان میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے قسم کھایا اور کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہے جس کے ایمان کی نفی آپ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لا یأمر جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی شرارتوں اور جس کی شیطانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک تیسری نصیحت کی۔ چوتھی نصیحت اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو کی وہ یہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ نَفْسَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے لیے ویسا ہی چاہو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خالی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بات کرے، دوسروں کے دکھ درد میں اس کی خوشی کبھی میں کام آئے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج عمرہ نہ کرے، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فرائض جو ہے اسلام کے جو 5 بنیاد ہیں ان 5 بنیادی ارکان پر عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان کاموں کو بھی وہ انجام دے، پڑوسیوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ جب ایسا انسان کرے گا تو انشاءاللہ ویسا مسلمان کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے ہمارے قریب میں ہمارے پڑوس میں رہتا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، دور میں رہتا ہو، اجنبی ہو، ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بات کے اوپر بیعت کی، بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم۔ میں نے اس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ میں نماز قائم کروں گا، زکات ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اور ان کے تعلق سے بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو بازار بھیجا، کچھ پیسے دیے کہ یہ پیسے لو اور ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ ان کا غلام گیا اور جا کر کے ایک آدمی سے، ایک بدو آدمی سے 300 درہم میں گھوڑا خرید لایا اور ساتھ ہی ساتھ اس بدو کو بھی ساتھ لے کر کے آیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب گھوڑا دیکھا تو اس بدو سے کہا کہ یہ گھوڑا کیا تم 400 میں مجھے دو گے؟ اس نے کہا کہ بے شک میں ضرور دوں گا، مجھے تو زیادہ مل رہا ہے، میں تو 300 روپے میں بیچ چکا ہوں۔ بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ غلام نے پوچھا کہ میرے مالک آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک گھوڑا جو آپ کو سستے داموں میں مل گیا تھا 300 درہم میں، آپ اس کو 800 درہم دے کر کے کیوں خرید رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اسی بات کے اوپر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں بھلائی کروں گا، اور یہ بدو اس گھوڑے کا ریٹ نہیں مانو، اس کو بازار کا بھاؤ نہیں مانو، واقعتاً اس کا گھوڑا 800 درہم کا ہے، لہٰذا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے 800 درہم کے گھوڑے کو 300 درہم میں خریدوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں۔ ایسا جذبہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے آج؟ یقیناً نہیں۔ آج ہم اور آپ تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ماہر ہیں، ایک دوسرے کو گراؤ، لٹاؤ، اس کے اوپر منہ پھاڑ کے آگے بڑھ جاؤ، یہ ہر ایک کی جو ہے آج کہانی ہے، ہر ایک کا آج معاملہ ہے جو کہ شریعت کی بالکل خلاف ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ آج مسلمان تو اس قدر بدنام ہو چکا ہے اپنے معاملات کو لے کر کے، اپنے لین دین کو لے کر کے، اپنے کاروبار کو لے کر کے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو لے کر کے، یہ مسلمان لفظ افسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں گالی بن چکا ہے۔ مسلمان آپ کہو اپنے آپ کو، آدمی ڈرتا ہے 4 لوگوں کے بیچ میں مسلمان کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں، فخر سے کہنے میں آدمی کو شرم آتی ہے۔ یہ ہماری کرتوت آنے سے ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چوتھی نصیحت کی کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ دراصل یہ جو خوبیاں ہیں یہ ایمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اور اسلام کا کمال ہے۔ ایک انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکات سارے معاملات کرے، ساتھ ہی ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کے سلوک کرے، اس کا برتاؤ اچھا ہو، اس کے معاملات اچھا ہو، اس کے کردار اچھے ہوں، اس سے اس کے ایمان اور اس کے اسلام کا جو ہے ایک رونق آتی ہے، اسلام اور ایمان اس کا بڑھتا ہے، کمال کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ بہت زیادہ نہ ہنسو، بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہنسنا آج تو ہماری زندگی خود ایک مذاق بن کر کے رہ گئی ہے۔
ہمیں کوئی بات سیریس بات بتائی جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں ہر چیز میں ہر بات میں فن چاہیے. ہم اور آپ جو ہے جو سننا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں. اور افسوس تو جب ہوتا ہے کہ ایک خطیب ایک مبلغ اسٹیج پہ یا منبر رسول پہ ٹھہر کے بھی جوک مارتا ہے اور لوگوں کو فن مہیا کرتا ہے ہنساتا ہے. یہ ہماری زندگی کا یہ حال ہو گیا. تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے انسان اگر بہت زیادہ ہنسے تو. مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بات بات پر ہنستا ہے, بات بات پر وہ فن چاہتا ہے. کوئی سیریس بات نہیں اس کو بتاؤ تو اس کو سننے میں اس کو مزہ نہیں آتا. حقیقت بات بتاؤ, اچھی بات بتاؤ تو اس کو سیریسلی کبھی لیتا ہی نہیں ہے. لہذا دھیرے دھیرے وقت بات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اسلام سے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہنسی اور مذاق اور ٹھہاٹے کو اس کو ایک مضمون صفت کے طور پر ذکر کیا. سورہ نجم کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. تم لوگوں کو اس کتاب یعنی قرآن مجید سے تعجب ہوتا ہے, تم ہنسی مذاق کرتے ہو اور تم روتے نہیں ہو اور تم اس سے غافل ہو. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہنسی اور مذاق کو ایک مضمون صفت ایک بری خصلت کے طور پر ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان ہنسے مذاق کرے لیکن اس کی بھی شرعی حدود اور قیود شریعت نے مقید کیے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے, آپ مجھے عنایت فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اللہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا, مجھے اونٹ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک مذاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہنسی مذاق کرنا شریعت نے منع نہیں کیا لیکن اس کے بھی دائرے ہیں, اس کے بھی حدود ہیں کہ انسان یہاں ہنسے جہاں ہنسنا ہے اور جہاں ہنسنا نہیں ہے وہاں بیکار میں انسان کا ہنسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت حرام سے بچنا, اس سے انسان عبادت گزار بنتا ہے. دوسری نصیحت اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی رہنا, انسان مالدار بن جاتا ہے. تیسری نصیحت پڑوس کسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنا, انسان مومن بنتا ہے. چوتھی نصیحت ہر مسلمان کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے, آدمی کمال اسلام کو پہنچ جاتا ہے. پانچویں نصیحت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچانا کیونکہ اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اور آپ ان 5 نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں لاگو کریں گے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو خود فائدہ ہوگا, دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہمیں اور آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی جو باتیں سنی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ و نمونہ بنانے, آپ کی نصیحتوں آپ کی وصیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم سب کو معاشرے میں مل جل کر کے پیار و محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر اسلام پر زندہ رکھنا اور جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان اسلام توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.